بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ خلیفہ ہارون رشید نے گھوڑی پر بے رحمی کرنے والے نوجوان کو طلب کیا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر خلیفہ کو سلام کیا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ ہارون رشید نے کہا، اے نوجوان، اب تم بتاؤ تم اس گھوڑی کو کیوں اس قدر بے رحمی سے مار رہے تھے؟ جانوروں پر ظلم کرنا میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ نوجوان نے سر جھکا لیا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ خلیفہ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ انہوں نے کہا، نوجوان، اگر تم نے گھوڑی پر ظلم کرنے کی معقول وجہ نہ بتائی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ خلیفہ کا غصہ دیکھ کر نوجوان کانپنے لگا اور بولا، اگر جان بخشی ہو تو میں اپنی داستان سناؤں۔ خلیفہ نے کہا، ڈرو نہیں، اگر تم نے سچ سچ سب کچھ بتا دیا تو تمہارا قصور معاف کر دیا جائے گا۔ نوجوان کو اب اطمینان ہوا اور اس نے یوں کہنا شروع کیا، عالی جاں، میرا نام لقمان ہے۔ میرے باپ ایک دولت مند اور عزت دار آدمی تھے۔ چونکہ میرے باپ کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی اس لیے بڑے لاڈ پیار سے میری پرورش کی، لیکن ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی کہ باپ اور ماں دونوں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ کچھ دن تو ان کے غم میں اداس رہا، پھر میں نے ہمت باندھی اور باپ کا کاروبار سنبھال لیا۔ مجھے تنہائی بہت ستاتی تھی، چنانچہ میں نے شادی کی ٹھان لی اور ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کا نام آمین تھا۔ نکاح کے بعد جب دلہن گھر میں آئی اور رات کو ہم دونوں کھانا کھانے بیٹھے تو میں اس کے کھانے کے طریقے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دسترخوان پر طرح طرح کے مزیدار کھانے تھے، لیکن اس نے کسی کھانے کو شوق سے نہیں کھایا، بس چاندی کے ایک کانٹے کے ذریعے چند ٹکڑے منہ میں ڈال لیے۔ مجھے اس پر تعجب تو ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی اس کا بیاہ ہوا ہے، شرم کے مارے کھا نہیں رہی ہے۔ لیکن جب کئی دن تک اس کا یہی انداز رہا تو مجھے فکر ہوئی کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ اگر کھائے گی نہیں تو زندہ کیسے رہے گی؟ یہ سوچ کر میں اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دونوں سو رہے تھے۔ آدھی رات کو میری بیوی بستر سے اٹھی، میری بھی آنکھ کھل گئی، لیکن میں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتی ہے چپ چاپ بستر پر اس طرح پڑا رہا جیسے گہری نیند سو رہا ہوں۔ میری بیوی نے اٹھ کر عمدہ لباس پہنا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں لپک کر بستر سے اٹھا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کہاں جاتی ہے چھپتا چھپاتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے خیال آیا کہ غالباً اس کی کسی سے دوستی ہے اور یہ وہیں جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھانا کھاتی ہے۔ اب چونکہ مجھ سے شادی ہو گئی ہے اس لیے بدنامی کے ڈر سے دن میں اس سے نہیں ملتی۔ میں اسی طرح کے خیالات میں گم اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک قبرستان آ گیا۔ میری بیوی اس قبرستان کے اندر چلی گئی، میں بھی اس کا پیچھا کرتا ہوا قبرستان میں چلا گیا اور ایک بڑے درخت کی آڑ میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ڈراؤنی صورت کا آدمی وہاں بیٹھا ہے۔ میری بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھا، دونوں ایک دوسرے سے ملے اور پھر پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں چونکہ دور تھا اس لیے ان کی باتیں نہ سن سکا، لیکن لگ رہا تھا جیسے ان دونوں میں بڑی دوستی ہے۔ مجھے ان کو اس طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس آدمی سے خوف بھی آیا، لیکن میں چھپا کھڑا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک قبر کھود کر ایک مردہ نکالا اور دونوں بیٹھ کر اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ یہ کراہیہ منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ کھا چکنے کے بعد انہوں نے مردے کی ہڈیاں اسی قبر میں دفن کر دیں۔ اس کے بعد میری بیوی وہاں سے چل دی۔ میں اس کے آگے آگے تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا گھر پہنچ گیا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور جلدی سے اندر آ کر بستر پر لیٹ کر سوتا بن گیا۔ میرے پیچھے پیچھے وہ بھی گھر کے اندر آئی اور بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا اور اس سے سخت نفرت پیدا ہو رہی تھی، مگر میں نے ضبط کیا اور باقی رات کسی نہ کسی طرح کاٹی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، کبھی سوچتا کہ اسے قتل کر دینا چاہیے اور کبھی سوچتا کہ اسے راہ راست پر لانا چاہیے۔ آخر دل اسی بات پر ٹھہرا کہ اس کو سمجھانا چاہیے۔
شام کو جب میں کام کاج سے گھر واپس آیا تو میری بیوی نے کھانا لگوایا۔ ہم دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ میری بیوی حسب معمول اسی طرح برائے نام ایک کانٹے سے کھانا کھاتی رہی اور میں غصے سے پیچ و تاب کھاتا رہا۔ آخر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہا، اگر تمہیں کھانے پسند نہیں ہیں تو جو کھانے پسند ہے وہ پکوا لیا کرو۔ مجھے یقین ہے کہ میرے دسترخوان پر جو کھانے ہیں وہ مردے کے گوشت سے زیادہ مزیدار ہیں۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھ کر کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گیا ہوں سخت غصے میں آ گئی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اسی وقت اس نے گلاس میں پانی لے کر مجھ پر چھڑک دیا اور کہا، او بدبخت کتا بن جا۔ اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہی میں انسان سے کتا بن گیا۔ اس کے بعد اس ظالم نے مجھے مار مار کر زخمی کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں گھر سے نکلا تو محلے کے کتے میرے پیچھے لگ گئے اور مجھے اجنبی سمجھ کر کاٹنے دوڑنے لگے۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگا اور ایک قصائی کی دکان کے تختے کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ قصائی نے رحم کھا کر دوسرے کتوں کو مار بھگا دیا۔ میں ساری رات اسی قصائی کی دکان کے تختے کے نیچے چھپا بیٹھا رہا۔ دوسرے دن صبح کو جب قصائی نے دکان کھولی تو میں بھی نکل کر باہر آ گیا۔ قصائی نے گوشت کا ایک ٹکڑا میری طرف پھینکا مگر میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور قصائی کے قریب آ کر دم ہلانے لگا۔ نہ جانے قصائی کو اس پر غصہ کیوں آیا، وہ ایک لکڑی لے کر مجھے مارنے اٹھا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا اور ایک نان بائی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ نان بائی نے رحم کھا کر روٹی کا ایک ٹکڑا میری طرف پھینکا جس کو میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا اور وہیں رہنے کی ٹھان لی۔ کچھ دن وہاں رہنے سے نان بائی مجھ پر اس قدر مہربان ہو گیا کہ روز شام کو وہ مجھے اپنے گھر لے جاتا اور صبح کو دکان پر لے آتا۔ وہ مجھے پیار کرتا اور محبت سے روٹی کھلاتا۔ میں اس کے اس اچھے برتاؤ سے بہت خوش تھا۔ وہ جیسا چاہتا ویسا کرتا۔ بہت دن اس طرح گزر گئے۔ ایک دن ایک عورت نے آ کر نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی۔ رقم دے کر جب وہ جانے لگی تو میں نے دوڑ کر دانتوں سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ سب لوگ حیران ہوئے۔ عورت نے دامن چھڑانے کی کوشش کی مگر میں نے نہیں چھوڑا۔ جو رقم اس نے دی تھی وہ نان بائی کے ہاتھ میں تھی۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف بلایا تو میں نے اچک کر رقم اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ایک سکہ جو اس میں کھوٹا تھا وہ میں نے الگ کر کے نان بائی کی طرف پھینک دیا۔ جب نان بائی نے اسے دیکھا تو عورت سے کہا کہ سکہ کھوٹا ہے، اسی لیے میرے کتے نے تمہارا دامن پکڑ لیا۔ عورت کہنے لگی کہ نہیں، یہ کھوٹا نہیں ہے۔ نان بائی بولا، میرا کتا کھری اور کھوٹے کی پہچان رکھتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو دوسرے سکوں میں اس سکے کو ملا کر کتے کے سامنے پھینکو۔ چنانچہ عورت نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر کھوٹے سکے کو نکال کر الگ ڈال دیا۔ سب لوگوں نے تماشا دیکھا۔ میرا مالک بہت خوش ہوا اور پھر یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی کہ فلاں نان بائی کے پاس ایک کتا ہے جو کھرے اور کھوٹے سکے کی پہچان کرتا ہے۔ ہر طرف سے لوگ میرا امتحان لینے کے لیے آنے لگے۔ میں ہمیشہ کھوٹے سکوں کو الگ کر دیتا۔ اب تو میری بڑی شہرت ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ نان بائی کی دکان بھی چمک اٹھی۔ لوگ دور دور سے یہاں آنے لگے۔ ہر وقت دکان پر رونق لگی رہتی۔ ایک دن ایک عورت اس دکان پر آئی اور ایک کھوٹا سکہ دوسرے سکوں میں ملا کر نان بائی کو دیا۔ نان بائی نے پرکھنے کے لیے رقم میرے سامنے ڈال دی۔ میں نے کھوٹا سکہ الگ کر دیا۔ عورت نے یہ دیکھ کر کہا، واقعی تو سچا ہے۔ پھر نان بائی کی آنکھ بچا کر مجھے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آ۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور اس عورت کے جانے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ نان بائی کو خیال بھی نہ گزرا، وہ جانتا تھا یہ کتا مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے پاس سے کہیں نہیں جائے گا، اس لیے نہ اس نے مجھے روکا اور نہ آواز دی۔ اس سے پہلے بھی میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا۔ خیر میں اس عورت کے جس نے مجھے اشارہ کیا تھا پیچھے پیچھے چلا۔ چلتے چلتے وہ ایک گھر میں داخل ہوئی، میں بھی اندر چلا گیا۔ وہاں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ عورت نے میری طرف اشارہ کر کے اس سے کہا، بیٹی یہ وہ کتا ہے جو کھرے اور کھوٹے سکوں کی شناخت کرتا ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر میری طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ میں ابھی سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر وہ پانی مجھ پر چھڑک کر بولی، اگر تو کسی اور شکل سے کتے کی شکل میں آیا ہے تو اپنی اصل شکل پر آ جا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کتے سے پھر انسان بن گیا اور اس نوجوان لڑکی کے قدموں میں گر کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پھر میں نے اس کو اپنا پورا قصہ سنایا جسے سن کر وہ افسوس کرنے لگی۔ پھر بولی، میں چاہتی ہوں اس عورت کو اس کے کیے کی سزا دوں۔
لڑکی یہ کہہ کر ایک کمرے میں گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک گلاس میں پانی لے کر باہر آئی۔ وہ گلاس اس نے مجھے دیا اور کہا اس میں جو پانی ہے وہ گھر لے جا کر اپنی بیوی پر چھڑک دینا، پھر جس جانور کا تم نام لوگے تمہاری بیوی وہی جانور بن جائے گی۔ میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کر کے سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے فوراً پانی اس پر چھڑکا اور کہا گھوڑی بن جا۔ وہ اسی لمحے گھوڑی بن گئی۔ میں اس کو پکڑ کر استبل میں لے گیا اور خوب مارا یہاں تک کہ میں تھک گیا۔ عالیجا، یہ وہی گھوڑی تھی جس پر کل میں سوار تھا اور چابک مار رہا تھا۔ میرا یہ سلوک محض سزا کے طور پر ہے، میں ظالم آدمی نہیں ہوں۔ خلیفہ نے نوجوان کی یہ داستان حیرت سے سنی، پھر کہنے لگے کہ کیا تم اپنی بیوی کو اس کی اصل صورت پر نہیں لا سکتے؟ نوجوان نے کہا عالیجا، یہ اپنی شکل آئے گی تو پھر فساد برپا کرے گی، اس کی سزا یہی ہے کہ یہ گھوڑی ہی رہے۔